آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت بلوائی۔ مہاجرین نے تو اس بات کا یقین دلایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ جو آپ کتاب لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کی اطاعت کا عہد کیا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیے، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ حضرت مقداد نے عرض کیا ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں جس نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اور آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا۔ مسلمانوں کے ذوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک چھوٹے صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس نہ بھیج دیں۔ اس کے باوجود مجاہدین کی 313 سے زیادہ تعداد نہ ہو سکی۔ یہ لشکر اس شان سے میدان جنگ کی طرف بڑھ رہا تھا، کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور گھوڑے تھے جن پر لوگ باری باری سواری کرتے تھے۔ میدان بدر پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ مقابلے پر 3 گنا سے زیادہ لشکر موجود تھا۔ 1000 قریشی جوان جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک محفوظ لباس میں ملبوس تھے، وہ اس خیال میں تھے کہ صبح ہوتے ہی ان مدینہ والوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، لیکن قدرت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی اور بدمستی کا شکار رہا اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دے دی تھی۔ جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی، مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مظہر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے بحران رحمت سے مسلمانوں کی مدد کی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے جہاد کی تلقین کی۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق صف بندی کی اور مکہ والوں کو شکست دینے کے لیے میدان کی طرف بڑھے۔ قریشی لشکر تکبر اور غرور کی وجہ سے بدمست تھے اور ایک لحاظ سے مسلمانوں کے لیے یہ سخت آزمائش تھی، اس لیے کہ اپنے ہی بھائی سامنے موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے عبد الرحمن اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ سب سے پہلے عمر کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور اپنا مد مقابل طلب کیا۔ مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام نکلا اور اس نے عامر کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ انصار والے ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں۔ اتنا غرور و تکبر میں تھے کہ کہہ رہے تھے کہ انصار والے ہمارے مقابلے کے ہیں ہی نہیں، اگر کوئی ہمارے مقابلے کا ہے تو وہ مکہ والا ہی ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے پکار کر کہا کہ اے محمد ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ پھر مقابلہ شروع ہوا۔ چند ہی لمحوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کر ڈالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو قتل کر ڈالا اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی۔ اس دوران عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا، دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں عتبہ کو ختم کر ڈالا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر اپنے لشکر میں لے آئے۔ قریش نے جب اپنے سرداروں کو کٹتے ہوئے دیکھا تو حملہ کر دیا کہ ہم اکثریت کے بلبوتے پر لشکر اسلام کو شکست دیں گے۔ اس غزوہ میں مومنین کا جوش جہاد کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی عمیر بن حمام کھجوریں کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا، یہ سن کر انہوں نے کھجوریں پھینک دی اور فرمایا واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کر دیا۔ قریش کے لوگ کٹ رہے تھے،
اس ہنگامے میں 2 کم عمر بچے معاذ اور معوذ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، چاچا ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اشارہ پاتے ہی دونوں ننھے مجاہدین اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ ابو جہل اس وقت گھوڑے پہ سوار تھا اور یہ دونوں پیدل تھے۔ جاتے ہی ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر اور ایک نے ابو جہل کی ٹانگ پر وار کیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اکرمہ بن ابی جہل ساتھ موجود تھا۔ اس نے حضرت معاذ پر وار کیا جس کی وجہ سے ان کا ایک بازو کٹ گیا۔ باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود کو تھپڑ مارا تھا۔ نیم مردہ حالت میں بھی ابو جہل کا غرور و تکبر اسی طرح برقرار تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا رکھا۔ اس میدان میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف، جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بے شمار ظلم ڈھائے تھے، اور اس کے علاوہ اہم سرداران قریش بھی مارے گئے تھے، اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی تھی اور دنیا نے اس بات کو دیکھ لیا کہ فتح اور شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں قریش کے 70 افراد مارے گئے اور غالباً اتنے ہی گرفتار بھی ہوئے، اور گرفتار ہونے والے بھی قریش کے قبائل کے معزز افراد تھے، مثلا حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عمر وغیرہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی گرفتار ہوئے تھے انہیں صحابہ میں تقسیم کر دیا اور آرام سے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ صحابہ کرام نے اپنے قائد کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا تھا۔ صحابہ کرام سے ان کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا تو حضرت عمر نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا اور ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے وہ پڑھے لکھے تھے، انہیں مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کی عوض سے رہا کر دیا گیا۔ یہ قیدی حسن سلوک سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔